यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, जो लकीरें हम आपको बनाकर बताते हैं, इसका मतलब है कि वो लकीरें हम आपको सिखा रहे हैं और आप उन लकीरों को अगर गौर से देखें। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपने वीडियो एक बार देखी और छोड़ दिया। वीडियो को 2 या 3 बार आप देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि मैं किस लकीर पर बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। फिर उस तरह से आप अपने हाथ में उस चीज़ को तलाश करें और देखें। अभी जो मैं आपको एक हाथ बना के बता रहा हूँ कि गुस्से में कुछ लोग बिल्कुल जो नहीं ये समझें कि पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। और कई तो ऐसे हैं कि गुस्से में आके तलाक वगैरह दे देते हैं। कई ऐसे हैं कि गुस्से में आके किसी को कत्ल कर देते हैं या मर्डर कर देते हैं किसी का, या इसी तरह से और बहुत से जनी वाक़यात होते हैं जो गुस्से की हालत में होते हैं। तो गुस्से वाले लोग मैं आपको बता दूं कौन है। उसमें जो जल्दबाज हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो दिमाग से काम ही नहीं लेते, तो वो ये इक़दाम कर देते हैं, कत्ल तक कर देते हैं। बाज़ तो ऐसा हमने देखा कि बीवी ने शौहर को कत्ल कर दिया, शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया, दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। और बाद में जब उनको होश आता तो उस वक़्त वो रो रहे होते हैं कि हमसे क्या गलती और क्यों ऐसा किया हमने। तो मैं आपको बना के बता रहा हूँ कि गुस्से के जो बिल्कुल वैशी टाइप के लोग होते हैं वो किस तरह के लोग होते हैं। एक तो सबसे पहली जो बात है कि गुस्से में जनी बिल्कुल ना समझना, कत्ल तक कर जाना और बाद में सोचना क्या है, वो ये होता है उनका जो अंगूठे का जो थिम है ना, ये अंगूठे का थिम बड़ा होता है। अंगूठे का थिम कैसे होता है कि जैसे ये आम अंगूठा जो ना, वो ये समझ लें कि इस तरह का अंगूठा है। ये आम अंगूठा जो है वो इस तरह से है, ठीक है ना, इस तरह से जनी है। इसको हम लंबी किस्म का अंगूठा कहते हैं। ये आम अंगूठा है कि ऐसे लोग जनी समझो कि मुंह से जनी लड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वैसे मार कुटाई करना या ऐसा करना इनके बस का काम नहीं होता, जिनके नाखून थोड़े लंबे हों। उसके बाद जनी ये जो अंगूठा मैं बना के आपको बता रहा हूँ, ये देखें, ये अंगूठा है इस तरह का अंगूठा है। इसमें नाखून बिल्कुल ये जनी छोटा सा नाखून होता है और बिल्कुल ये इस तरह से होता है जैसे वो पहलवान उठा कर रखते हैं उस तरह। ये जैसे जोगी बीन बजाते हैं तो बीन वाली जगह जो सूजी होती है, इस तरह ये अंगूठा ऐसा कि देखने में भी ये अच्छा मालूम नहीं होता। दिखने में भी आपको इंतहाई जनी अजीब सा मालूम होगा कि बिल्कुल जनी छोटा सा नाखून होता है और बिल्कुल ऐसा सूजा हुआ और थोड़ा सा ऐसा। ऐसे लोग जो होते हैं, ये जो लोग होते हैं, इनको नहीं पता चलता कि गुस्से में ये क्या करने वाले हैं और गुस्से में ये आके किसी को कत्ल भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पामिस्ट्री के इल्म में वैसे इस अंगूठे को वैसे ही कातलाना अंगूठा कहा जाता है। कातलाना अंगूठा इसलिए कहा जाता है कि ऐसे जो लोग हैं दिमाग से तो काम लेते नहीं। जो उनके हथे चढ़ गया, कुछ हुआ, उन्होंने उसको दबोच दिया, मार दिया, ख़त्म कर दिया ये। और ये जो दूसरा मैंने बनाया है कि ये लोग ऐसे हैं कि ये सिर्फ मुंह से लड़ने के आदी होते हैं। मुंह से सारा दिन इनसे लड़ते रहें तो ये आपको जवाब देते रहेंगे, लेकिन हाथापाई या असले वगैरह का इस्तेमाल करना इनका काम नहीं। और एक सूरत होती है दूसरी कि इस तरह का जो अंगूठा जिनका होता है, उनका ये देखें ज़िंदगी की लकीर इनकी ये इस तरह से होती है, जितनी ज़्यादा लंबी ज़्यादा तवील लकीर नहीं होती। उसके बाद अगर हम इनके दिमाग की लकीर देखते हैं तो बिल्कुल जनी इस तरह इसके साथ जुड़ी होती है ये, ठीक है ना, इस तरह इसके साथ जुड़ के चल रही होती है। ऐसे जो अफराद होते हैं इनमें बिल्कुल बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुस्सा ख़ास तौर पर इनसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर इनकी जो दिल की लकीर होती है, अव्वल तो बिल्कुल छोटी सी लकीर होती है और अगर लंबी हो तो ये लकीर जनी, अगर मिसाल यहाँ से अगर ये चल रही है, लंबी लकीर है, तो फिर ये इस तरह की लकीर होगी, ठीक है। अगर छोटी होगी तो इतनी होगी, नहीं तो इस तरह से लकीर बनी हुई होगी हाथ में। ये लोग ऐसे होते हैं कि ये जो लोग हैं इनका तो समझो इनमें रहम नाम की, अगर आप कहें कि इनमें रहम आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए, ये ऐसी चीज़ नहीं होती इनमें। और जो ये लकीर है, ये ऐसे हैं कि ये चिड़चिड़े लोग होते हैं। इनके दिमागी सलाहियतें बिल्कुल जवाब दे चुकी होती हैं। दिमाग से कई शाखें निकल रही होती हैं। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, जाके कत्ल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और यही वो लोग होते हैं कि जिनकी वजह से जनी जेल थाने की कचहरियाँ भरी रहती हैं। और इसके अलावा जनी मैं आपको एक और सूरत भी इनकी बता देता हूँ कि किसी हाथ में अंगूठा इस तरह का होता है कि ये जो मैंने बनाया है इस तरह का अंगूठा जनी होता है, यानी इससे थोड़ी सी बड़ी शक्ल का। ये जो लोग होते हैं ये भी थोड़े जल्दबाज होते हैं। ये जो मैंने अंगूठा बना के आपको बताया है, इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग किसी वक्त यानी गुस्से में आ सकते हैं और ऐसे लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करने की सलाहियत भी इनमें होती है और ये अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं।
لیکن یہ جو فرد ہیں یہ بالکل اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پاتے، اور یہ لکیر اگر مثال ناخن تھوڑا اور چھوٹا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اصولی لوگ ہوتے ہیں، حق بات پہ غصہ کرنا، حق بات پہ لڑنا اور حق بات کہنا ان کی عادت میں شامل ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ جو افراد ہوتے ہیں جن کے میں آپ کو بنا کے بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے، کہ ناخن اگر ان کا تھوڑا چھوٹا ہے اور اس طرح کا ناخن ہے تو ایسے لوگ یہ سمجھو کہ غصے میں تو ضرور آتے ہیں، لیکن غصے میں کوئی ایسا اقدام نہیں کرتے کہ جس سے ان کو یا ان کے خاندان کو یا ان کے کسی عزیز کو اس سے نقصان پہنچے۔ تو پیارے دوستو، ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں ضرور دیکھیے گا۔ اگر ایسی کوئی کیفیت آپ کے اندر ہے تو اس کو بدلنے کی کوشش کریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو بروکار لا کر، اپنی دماغی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر اگر دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی لکیر ایسی ہے کہ جو اچھی نہیں ہے تو اس کو بدلنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بدل جائے گی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ صابر احمد نے سوال کیا نوشیرہ سے کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی 2023-24 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ ہے پونا سے کہ شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ رابعہ گاؤں نے سوال کیا ہے کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے نصیب میں دولت بھی ہے، اور اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت کی لکیر بھی بہت زیادہ اچھی اور بہتر ہے۔ کوشش کیا کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پابندی سے پڑھا کریں، اللہ کی مزید رحمت ہوگی اور بہت سی خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں گی۔ علیشہ حسن نے سوال کیا انڈیا سے کہ میری ڈگری 2 سال ہو گئے مجھے مل چکی، لیکن ابھی تک نوکری نہیں ملی، یہ بتائیں کہ آگے کیا ہوگا؟ آپ کوشش جاری رکھیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، اور اگر ہو سکے تو چھوٹا موٹا کوئی اپنا کاروبار کریں، اس میں بڑی کامیابی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ عائشہ نے سوال کیا شیخ پورہ سے کہ یہ بتائیں کہ شادی پسند کی ہوگی، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی، اور کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2022 میں ہوگی اور شادی آپ کی ارینج میرج ہوگی، لو میرج ہونے کے کوئی چانس نظر نہیں آتے۔ راہل نے سوال کیا انڈیا سے کہ نصیب میں دولت ہے تو کب ملے گی؟ پیارے دوست، 2022 آپ کے لیے اچھا ہوگا اور آنے والے 3-4 سال بھی انشاءاللہ بہت بہتر ہوں گے، دولت آئے گی بھی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ فرحان نے سوال کیا ملتان سے کہ 3 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے، یہ بتائیں کہ اولاد نصیب میں ہے یا نہیں؟ پیارے دوست، اللہ کے فضل سے اولاد آپ کے نصیب میں ہے۔ فی الحال تو آپ کے ہاتھ میں 2 لکیریں نظر آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں 2-3 لکیریں مزید ہو جائیں تو انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ بلال احمد نے سوال کیا مری سے کہ میری تینوں لکیریں ایک ہی پوائنٹ سے شروع ہوتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اچھی علامت نہیں ہوتی، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے افراد دل کا فیصلہ بہت مانتے ہیں، دماغ کا نہیں مانتے، جس کی وجہ سے اکثر ناکامی رہتی ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دماغ سے کام لیں تو اللہ کے فضل سے کامیاب ہوں گے، ورنہ یہ پوزیشن رہی تو کامیابی کے آثار بہت کم ہوں گے۔ محمد فیضان نے سوال کیا رامپور انڈیا سے کہ میرا یہ بیٹا ہے، اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، بات بات پہ چیختا چلاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو بچہ ہے اس کے ہاتھ میں بے حساب لکیریں ہیں۔ زیادہ لکیروں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ زیادہ پریشانیاں۔ تو کوشش کریں کہ واسطے اللہ کے کچھ دیا کریں اور توبہ استغفار کریں زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا، ورنہ یہی پوزیشن رہی تو آنے والے وقت میں دماغی صلاحیتیں جو ہیں وہ بھی ماند پڑ جائیں گی، پھر یہ اپنے سے باتیں کرنے لگ جائے گا۔ ابھی تو آپ سے کرتا ہے یا کسی سے کرتا ہے، پھر یہ بے خودی میں خود بولنا شروع ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ واسطے اللہ پہ کچھ نہ کچھ دیا کریں، صدقہ وغیرہ کوشش کریں کہ صدقہ ضرور دیں۔ اس کے بعد اگر ہو سکتا ہے استغفر اللہ، توبہ استغفار کی تسبیح پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ 100 بادام کے دانے لیں، ہر دانے پہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے مٹی کے کسی برتن میں رکھ دیں اور اس میں 1 بادام رات کو ڈال دیا کریں۔ صبح یہ بچہ جب اٹھے تو وہ بادام کھا لے اور پانی پی لے، انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا۔ ڈبل اے نے سوال کیا کشمیر سے
کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنے ملک میں ہوگی یا باہر ہوگی۔ آپ کی شادی اپنے ملک میں ہوگی اور شادی 2023 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ لو میرج اگر ہوگی تو اس میں کامیابی کے امکان بہت کم ہیں۔ ساجدہ نفیسہ نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور شادی 2023 میں ہوگی۔ مسز سعید نے سوال کیا کراچی سے کہ میرے ہاتھ میں فش کا نشان ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر کے اوپر جو فش کا نشان ہے یہ بہت ہی زیادہ اچھا اور بہت ہی زیادہ بہتر نشان ہے۔ اس سے بڑی کامیابی ملنے کے آثار ہیں اور بڑی کامیابی آپ کو انشاءاللہ جلد ملے گی۔ سعدیہ نے سوال کیا پشاور سے کہ شادی اور قسمت کے بارے میں بتائیں۔ سعدیہ صاحبہ، اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھی ہے۔ بہرحال آپ کوشش کرو، اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کر لو تو بہت اچھا ہے۔ رہی بات قسمت کی، قسمت آپ کی بہت اچھی ہے۔ شادی آپ کی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ بہتر گزرے گی۔ محمد وڑائچ نے سوال کیا لاہور سے کہ پہلی شادی میری ختم ہو گئی ہے، اس شادی کی وجہ سے ابھی تک مشکلوں میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، یہ بتائیں کہ دوسری شادی ہوگی یا نہیں اور کیا وہ شادی کامیاب رہے گی یا وہ اور کسی نئی مشکل میں ڈال دے گی؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی دوسری لکیر ہے یہ اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر لکیر ہے۔ رہی بات پہلی شادی کی طرف سے آپ بہت پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ نور العین نے سوال کیا ہے امریکہ سے کہ میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، اب شادی میں بہت سی پرابلم آ رہی ہے، یہ بتائیں کہ آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے یہ کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہے۔ ایسی شادیاں چلتی نہیں ہیں، عموماً ناکام ہو جاتی ہیں۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں ایک شادی کی لکیر اور بن رہی ہے، اگر آگے ہی جا کے یہ لکیر مکمل ہو جاتی ہے تو دوسری شادی کے امکان ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ شادی جب تک چلتی ہے جب تک چلائیں، ورنہ چلنے کے آثار نہیں ہیں۔ ناصر نے گجرات سے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کچھ سفر کی علامتیں ہیں یا نہیں؟ ایک سفر میں کر چکا ہوں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ پر 3 سے 5 علامتیں سفر کی ہیں اور انشاءاللہ 2022 میں سفر آنے کے چانس بھی موجود ہیں۔ اور کہاں کا سفر کریں گے یہ لکیروں میں نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ لانگ سفر کریں گے یا بڑا سفر کریں گے۔ تسبیہ نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی 2021 کے لاسٹ میں یا 2022 کے آغاز میں ہونے کے چانس ہیں۔ فہمیدہ نے سوال کیا خیرپور سے کہ میری شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں لیکن ان 30 سالوں میں کبھی خوشی نہیں دیکھی، نہ ہی دولت دیکھی۔ یہ بتائیں کہ آگے آنے والے وقت میں کچھ خوشیاں نصیب ہوں گی یا نہیں اور قسمت کھلے گی یا نہیں؟ اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ 2022 آپ کے لیے خوشخبریاں لے کر آئے گا اور اللہ کے فضل سے دولت بھی آئے گی، سکون بھی ملے گا اور کامیابی بھی ہوگی۔ ایک کام آپ کریں، کوشش کریں کہ سورہ اخلاص پڑھتی رہا کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔